اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، ہماری آج کی یہ نشست پچھلی 10 نشستوں کا تسلسل ہے، جس میں ہم زبان کی آفات، زبان کا خطرہ اور خاموشی کے فضائل بیان کر رہے ہیں۔ تو آج کی اس نشست میں بھی ہم وہی سلسلہ جاری رکھیں گے۔ پچھلی نشست میں ہم نے غصے کے متعلق بیان کیا اور آج ہم غصے کی حقیقت بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جاندار کو اس طرح پیدا فرمایا کہ وہ اپنے بدن کے داخلی اور خارجی اسباب کے لحاظ سے فنا اور ہلاک ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ایک ایسی چیز عطا کی ہے جو اسے ایک مقررہ مدت تک فساد اور ہلاکت سے محفوظ رکھتی ہے۔ داخلی سبب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے حرارت اور رطوبت سے مرکب کیا اور حرارت و رطوبت کے مابین تضاد رکھا۔ حرارت رطوبت کو تحلیل و خشک کرتی اور اس کے بخارات بناتی رہتی ہے، حتیٰ کہ رطوبت کے اجزاء بھاپ بن کر بلند ہونے لگتے ہیں۔ اگر تحلیل اور بھاپ بن کر ضائع ہو جانے والی رطوبت کو پورا کرنے کے لیے غذا کی مدد رطوبت کے ساتھ نہ ہو تو انسان ضرور ہلاک ہو جائے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے غذا کو انسانی بدن کے موافق بنایا اور انسان میں ایسی خواہش پیدا کی جو اسے غذا کے حصول پر ابھارتی ہے، تاکہ اس کے ذریعے نقصان کا تدارک ہو اور ہلاکت سے حفاظت ہو۔ انسان کو جو خارجی اسباب پیش آتے ہیں وہ تلوار، نیزہ اور دیگر مہلک ہتھیار ہیں جن سے ہلاکت کا قصد کیا جاتا ہے۔ اب انسان ایک ایسی غیرت اور قوت کا محتاج ہوا جو اس کے باطن سے جوش مار کر نکلے اور ان مہلکات کو اس سے دور کر دے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قوت غضب کو آگ سے بنایا ہے اور اسے انسان کے اندر رکھ دیا ہے۔ اب جب بھی اسے کسی غرض اور مقصد سے روکا جاتا ہے تو اس کے اندر موجود غضب کی آگ بھڑک اٹھتی ہے اور جوش میں آ جاتی ہے، جس کے باعث اس کے دل کا خون کھول اٹھتا ہے اور رگوں میں پھیل جاتا ہے اور بدن کے بالائی حصے کی طرف بلند ہو جاتا ہے۔ جس طرح آگ کی لپٹیں اوپر اٹھتی ہیں یا جیسے ہانڈی کا ابال اوپر کو اٹھتا ہے، لہذا وہ چہرے کی طرف بلند ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے آنکھیں اور چہرہ سرخ ہو جاتے ہیں، اور چونکہ چہرہ صاف و شفاف ہوتا ہے اس لیے چہرے میں سرخی صاف دکھائی دیتی ہے، جیسے شیشے کے گلاس میں کوئی چیز ہو تو باہر سے اس کی رنگت صاف دکھائی دیتی ہے۔ یہ خون کا پھیلنا اس وقت ہوتا ہے جب انسان کو اپنے سے کمزور آدمی پر غصہ آئے اور اسے اس بات کا علم ہو کہ وہ اس پر اپنا غصہ نکال سکتا ہے، اور اگر غصہ اپنے سے طاقتور آدمی پر آئے اور اس سے انتقام نہ لے سکتا ہو تو یہ خون ظاہری جلد سے سمٹ کر دل کے اندر چلا جاتا ہے اور حزن و ملال کا باعث بنتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس وقت انسان کا چہرہ زرد پڑ جاتا ہے، اور اگر غصہ اپنے سے ہم پلہ پر آئے تو یہ دونوں کیفیتیں ظاہر ہوتی ہیں اور اضطراب کی وجہ سے کبھی چہرہ سرخ اور کبھی زرد ہو جاتا ہے۔ خلاصہ یہ کہ قوت غضب کا محل دل ہے، اور اس کا معنی ہے کہ انتقام کے لیے دل کے خون کا جوش مارنا۔ یہ قوت مہلکات کے واقع ہونے سے قبل جوش مارتی ہوئی ان کے دفاع کی طرف متوجہ ہوتی ہے، اور مہلکات کے واقع ہونے کے بعد اس کی غرض تسلی اور انتقام ہوتا ہے۔ انتقام اور اس کی خواہش اس وقت کی غذا ہے، اسی میں اس کو لذت ملتی ہے اور اسی کے ذریعے یہ پرسکون ہوتی ہے۔ قوت غضب میں لوگ
فطرتاً 3 درجوں پر ہیں: 1 تفریط، 2 افراط اور 3 اعتدال۔ تفریط یعنی قوت غضب میں تفریط سے مراد غصے کا بالکل نہ ہونا یا کم ہونا ہے، اور یہ مذموم ہے۔ ایسے ہی لوگوں کے متعلق کہا جاتا ہے کہ ان میں حمیت و غیرت نام کی کوئی چیز نہیں۔ حضرت سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جسے غصہ دلایا جائے اور وہ غصے میں نہ آئے تو وہ گدھا ہے۔ لہذا جس شخص میں غصے کی قوت اور غیرت بالکل نہ ہو تو وہ انتہائی ناقص ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غصے اور غیرت کی تعریف کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، سورۃ الفتح آیت نمبر 29 میں، کافروں پر سخت ہیں اور آپس میں نرم دل۔ اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا سورۃ التوبہ آیت نمبر 73 میں، اے غیب کی خبریں دینے والے نبی، جہاد فرماؤ کافروں اور منافقوں پر اور ان پر سختی کرو۔ یہ سختی اور شدت غیرت کی علامات میں سے ہے، جسے غصے سے بھی تعبیر کرتے ہیں۔ افراط، قوت غضب میں افراط سے مراد یہ ہے کہ غصہ انسان پر اس قدر غالب آ جائے کہ وہ عقل و دین دونوں کی سوجھ بوجھ سے عاری ہو جائے، اور اس کے پاس کسی قسم کی بصارت، نظر و فکر اور اختیار نہ رہے، بلکہ وہ ایک مضطر یعنی بے چین اور مجبور قسم کا انسان بن جائے۔ غصے کے غلبے کا سبب یا تو پیدائشی ہوتا ہے یا عادت کے سبب ایسا ہوتا ہے۔ چنانچہ کئی لوگ فطری طور پر انتہائی غصیلے ہوتے ہیں، حتیٰ کہ ان کی صورت بھی گویا فطری طور پر غصے سے بھری ہوئی دکھائی دیتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے مزاج کی گرمی بھی ان پر معاون ہوتی ہے، چونکہ غصہ آگ سے ہے، جیسا کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، جبکہ مزاج کی ٹھنڈک اسے بجھاتی اور اس کے جوش کو ختم کرتی ہے۔ غصے کے اسباب عادیہ یہ ہیں، مثلاً وہ ایسے لوگوں میں اٹھتا اور بیٹھتا ہو جو فخریہ غصے کا اظہار کرتے ہوں اور اسے بہادری اور مردانگی سے تعبیر کرتے ہوں، جیسے ان میں سے کوئی یہ کہتا ہے، ہم کسی کے مکر و فریب پر صبر نہیں کرتے اور نہ کسی کی بات برداشت کرتے ہیں، اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ نہ ہم میں عقل ہے اور نہ بردباری۔ مزید یہ کہ وہ اس کو اپنی جہالت کے سبب فخریہ بیان کر رہے ہوتے ہیں، لہذا ان میں سے جو اس کو سنتا ہے اس کے دل میں غصے کی اچھائی راسخ ہو جاتی ہے، اور وہ ان لوگوں کی طرح ہونا پسند کرتا ہے۔ ان لوگوں کی طرح ہونا پسند کرتا ہے، اس طرح اس کے اندر غصے کی عادت پختہ ہوتی ہے، حتیٰ کہ جب غصے کی آگ بھڑک جاتی ہے اور اس کی لپٹیں اٹھتی ہیں تو وہ شخص اندھا ہو جاتا ہے اور ہر قسم کی نصیحت سننے سے بہرا ہو جاتا ہے، اور جب اسے نصیحت کی جائے تو اس پر نصیحت اثر انداز نہیں ہوتی، بلکہ الٹا اسے نصیحت کرنے والے پر غصہ آتا ہے۔ ایسی حالت میں جب وہ نور عقل سے روشنی حاصل کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا، کیونکہ اس وقت عقل کا نور بجھ چکا ہوتا ہے اور غصے کی آگ کا دھواں اس کا احاطہ کر لیتی ہے۔ چونکہ سوچ و فکر کا سرچشمہ دماغ ہے، جب غصے کی شدت کی وجہ سے دل کا خون کھولنے لگتا ہے تو تاریک و سیاہ دھواں دل سے معدن فکر و دماغ کی طرف چڑھتا ہے اور اس پر چھا جاتا ہے، اور کبھی محسوس کرنے کے معدن کی طرف بھی متعدی ہوتا ہے۔ اس صورت میں اس کی آنکھوں پر اندھیرا چھا جاتا ہے اور اسے کچھ دکھائی نہیں دیتا، دنیا اس پر تاریک ہو جاتی ہے، اور اس کا دماغ اس اندھیرے غار کی طرح ہو جاتا ہے جس میں آگ روشن کی جائے تو اطراف میں دھواں ہی پھیلے اور فضا تاریک ہو جائے، اور ارد گرد کا ماحول آگ کے باعث گرم ہو جائے، اور اگر وہاں کوئی چھوٹا سا چراغ بھی ہو تو وہ بھی
اس کے باعث بجھ جائے، اب نہ وہاں کسی کے قدم ٹھہر سکیں، نہ کسی کی آواز سنائی دے، اور نہ کوئی چہرہ دکھائی دے، اور نہ کوئی اندر یا باہر سے آگ بجھانے پر قادر ہو۔ اب اس ماحول میں بیٹھے رہنے والا شخص صبر ہی کر سکتا ہے، یہاں تک کہ آگ ان تمام چیزوں کو جلا کر خاکستر کر دے جو جلنے کے قابل ہوں۔ دل و دماغ کے ساتھ غصے کا معاملہ بھی یہی ہے۔ بعض اوقات غصے کی آگ میں اس قدر شدت آ جاتی ہے کہ وہ اس میں رطوبت کو بھی ختم کر دیتی ہے، جس پر دل کی حیات کا مدار ہوتا ہے۔ اس طرح آدمی غصے کی آگ میں جل کر خود ہی ہلاک ہو جاتا ہے۔ جیسے غار میں جلنے والی آگ جب زیادہ شدت اختیار کر لیتی ہے تو وہ در و دیوار کو جلا کر خاکستر کر دیتی ہے، جس کی وجہ سے غار کی چھت بھی منہدم ہو جاتی ہے، اور یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ آگ ان اجزاء کو جلا کر ختم کر دیتی ہے جن پر چھت کی بنیاد ہوتی ہے۔ یہی حال غصے کے وقت دل کا ہوتا ہے کہ وہ غصے کی آگ کی شدت میں جل کر خاکستر ہو جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ کشتی جو سمندری طوفان میں پھنس جائے اور سمندر کے درمیان تیز ہواؤں اور موجوں کی شدت کی وجہ سے ہچکولے کھائے، اس کی حالت زیادہ اچھی ہوتی ہے اور اس کی سلامتی کی زیادہ امید کی جا سکتی ہے، اس کا نفس کے مقابلے میں جو غیظ و غضب کی آگ میں جل رہا ہوتا ہے، کیونکہ کشتی میں تو ایسا شخص موجود ہے جو کشتی کو پرسکون رکھنے، اسے بچانے اور ساحل سمندر تک پہنچانے کی تدبیر کرتا ہے، جبکہ دل جو انسان کے لیے کشتی چلانے والے کی طرح ہے، جب وہ خود ہی غصے کی آگ میں جل کر اندھا اور بہرا ہو چکا ہے تو وہ کشتی یعنی جسم کی حفاظت کا کیا ہیلا کرے گا۔ غضب کے جسم پر جو اثرات طاری ہوتے ہیں وہ یہ ہیں: رنگ کا متغیر ہونا، بدن پر کپکپی طاری ہونا، اپنے افعال پر قابو نہ رہنا، حرکات و سکنات میں بے چینی کا پایا جانا، نیز کلام کا مضطرب ہو جانا، یہاں تک کہ بانجھوں سے جھاگ نکلنا، آنکھوں کی سرخی حد سے بڑھ جانا، ناک کے نرتنے پھول جانا، بلکہ ساری صورت ہی کا تبدیل ہو جانا۔ اگر کوئی غضبناک شخص اس حالت میں اپنی ہی شکل دیکھ لے تو شرم کے مارے اپنے خوبصورت شکل کو بدصورتی میں تبدیل پا کر خود ہی اس کا غصہ ختم ہو جائے گا۔ باطن کا برا ہونا یہ ظاہر کے برے ہونے سے زیادہ برا ہوتا ہے، کیونکہ ظاہر باطن کا آئینہ دار ہوتا ہے۔ پہلے باطن برا ہوتا ہے، پھر اس کی برائی ظاہر پر پھیلتی ہے، اور ظاہر کا بدلنا پھل ہے باطن کے بدلنے کا، لہذا تم پھل ظاہر دیکھ کر پھل دینے والے باطن کا اندازہ لگا لو۔ زبان پر غصے کے اثرات اس طرح مرتب ہوتے ہیں کہ اس سے بری باتیں نکلتی ہیں، مثلا ایسی فحش اور گندی گالیاں وغیرہ کہ جن سے ہر صاحب عقل کو حیا ہے۔ یہاں تک کہ غصہ ختم ہو جائے تو خود اس شخص کو اپنی باتوں پر شرم محسوس ہو۔ یہی وجہ ہے کہ کلام بے ربط اور الفاظ غلط ملت ہو جاتے ہیں۔ اعضاء پر غصے کے اثرات اس طرح مرتب ہوتے ہیں کہ وہ مار دھاڑ کرتا ہے، کپڑے پھاڑتا ہے، اور لاپرواہی سے زخمی اور قتل کرنے سے بھی درغ نہیں کرتا۔ جس پر غصہ آیا ہے اگر وہ بھاگ جائے یا کسی وجہ سے اس کے قابو میں نہ آئے تو وہ غصہ اپنے پر اتارتا ہے، مثلا وہ اپنے کپڑے پھاڑتا ہے، اپنے چہرے پر مارتا ہے، اور بعض اوقات اپنے ہاتھ زمین پر مارتا ہے، یا نشے والے اور مدہوش اور حیران و پریشان شخص کی طرح دوڑتا ہے، اور بعض اوقات غصے کی شدت کی وجہ سے اس طرح گر پڑتا ہے کہ اٹھنے کی طاقت نہیں رکھتا اور اس پر غشی طاری ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات غصے کی وجہ سے حیوانات کو مارنا اور چیزوں کو توڑنا شروع کر دیتا ہے، کبھی وہ برتن زمین پر دے مارتا ہے، اور کبھی دسترخوان اٹھا کر پھینکتا ہے، اور کبھی وہ غصے کے سبب پاگلوں سی حرکتیں کرتا ہے۔ بے زبان جانوروں اور
جمادات کو گالیاں دیتا ہے اور انہیں مخاطب کر کے کہتا ہے کب تک تم ایسا کرتے رہو گے وغیرہ وغیرہ، اور ان سے اس طرح بات کرتا ہے جیسے وہ سمجھدار ہو۔ اسی دوران اگر کوئی جانور اسے لات مار دے تو وہ بھی اسے واپس لات مارتا ہے اور اس طرح اس کا مقابلہ کرتا ہے۔ دل پر اس کے اثرات یہ مرتب ہوتے ہیں کہ جس پر غصہ ہو اس کے خلاف دل میں کینہ اور حسد پیدا ہو جاتا ہے، اس کی مصیبت پر خوشی پر غم کا اظہار کرتا ہے، اس کا راز فاش کرنے، دامن عزت چاک کرنے اور مذاق اڑانے کا عزم مصمم یعنی پختہ ارادہ کیے ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ کئی دیگر برائیاں جنم لیتی ہیں۔ یہ جو کچھ ابھی ہم نے بتایا غصے کا نتیجہ ہے۔ طبیعت میں غصہ ضرورت سے بھی کم ہونے کا نتیجہ بے حیائی کی صورت میں نکلتا ہے، لہذا جس کام پر غصہ آنا چاہیے اس پر غصہ نہ آنا، مثلا اپنے محارم بیوی اور ماں کی طرف سے کسی نامناسب بات پر چشم پوشی کرنا، کمینے اور گھٹیا لوگوں کی طرف سے رسوائی کا سامنا کرنا اور احساس کمتری میں مبتلا ہونا، یہ سب بھی قابل مذمت ہے، کیونکہ اس کے نتائج میں سے ہے کہ انسان اپنے محارم کے معاملے میں بے غیرت ہو جاتا ہے، اور یہ نامردی ہے۔ پیکر شرم و حیا صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک فرمان ہے، بے شک سعد غیرت مند ہیں اور میں ان سے زیادہ غیرت مند ہوں، اور اللہ تعالیٰ مجھ سے بھی زیادہ غیور ہے۔ غیرت کے لیے پیدا کی گئی غیرت اس لیے پیدا کی گئی تاکہ نسب کی حفاظت ہو۔ اگر لوگ اس میں چشم پوشی سے کام لیں تو نسب خلط ملط ہو جائے اور امتیاز باقی نہ رہے۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ ہر وہ قوم جس کے مردوں میں غیرت نہ رہے، اس قوم کی عورتیں شرم و حیا کی چادر اتار پھینکتی ہیں۔ برائیوں کو دیکھ کر خاموش رہنا بھی غصے میں تفرید کی علامت میں سے ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کے وہ لوگ اچھے ہیں جو دین کے معاملے میں سخت ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورۃ النور آیت نمبر 2 میں، اور تمہیں ان پر ترس نہ آئے اللہ کے دین میں، بلکہ جس میں غصہ نہ ہو وہ اپنی تربیت سے بھی عاجز ہوتا ہے، کیونکہ بذریعہ غصہ خواہش کو مغلوب کرنے ہی سے تربیت مکمل ہوتی ہے، تاکہ جب نفس بری خواہشات کی طرف مائل ہو تو بندہ اس پر غصہ کرے۔ معلوم ہوا کہ غصے کا بالکل نہ ہونا بھی مذموم ہے۔ غصہ کس حد تک ہونا چاہیے؟ اعتدال، افراط و تفرید کے بجائے قابل تعریف وہ غصہ ہے جو عقل اور دین کے تابع ہو، یعنی جہاں غیرت کا معاملہ ہو وہاں غصہ آئے، اور جہاں بردباری کا موقع ہو وہاں غصہ نہ آئے۔ غصے کو حد اعتدال پر رکھنا ہی استقامت ہے، اور اسی استقامت کا اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو مکلف بنایا ہے، اور یہی وہ درمیانی حالت ہے جس کی تعریف رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ میں بیان فرمائی، بہترین امور وہ ہیں جن میں میانہ روی ہو۔ جس شخص میں غصے کی کمی ہو حتیٰ کہ وہ اس کے سبب اپنے میں غیرت کی کمی اور گھٹیا پن پائے اور اس کی وجہ سے بلا وجہ ذلیل و رسوا ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے نفس کا علاج کرے تاکہ اس میں غصے کی قوت پیدا ہو۔ اور جس شخص کا غصہ حد سے بڑا ہوا ہو یہاں تک کہ وہ اس کے سبب
بیوقوفانہ اور برے کاموں میں ملوث ہو تو اسے چاہیے کہ اپنا علاج کرے تاکہ غصے کی شدت میں کمی کرے اور افراط و تفریط سے ہٹ کر درمیانی راہ پر چلے جو کہ صراط مستقیم ہے، اور یہ بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہے، اور اگر راہ اعتدال پر چلنے سے عاجز ہو تو کم از کم اس کے قریب رہنے کی کوشش کرے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورۃ النساء آیت نمبر 129 میں، اور تم سے ہرگز نہ ہو سکے گا کہ عورتوں کو برابر رکھو، چاہے کتنی ہی حرص کرو، تو یہ تو نہ ہو کہ ایک طرف پورا جھک جاؤ کہ دوسری کو ادھر درمیان میں لٹکتی چھوڑ دو۔ لہذا جو شخص مکمل طور پر خیر کے کام نہ کر سکتا ہو تو اس کے لیے یہ مناسب نہیں کہ اب وہ شر کے کام کرنے لگ جائے، کیونکہ بعض برے کام دوسرے برے کاموں کے مقابلے میں ہلکے ہوتے ہیں، جبکہ بعض خیر کے کام دوسرے نیک کاموں کے مقابلے میں زیادہ قدر و منزلت والے ہوتے ہیں۔ یہ غصے کی حقیقت اور اس کے درجات تھے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے حسن توفیق اور اس کے پسندیدہ کاموں کا سوال کرتے ہیں، بے شک وہ جو چاہے کرتا ہے۔ اے باری تعالیٰ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلائیے۔ اے باری تعالیٰ ہم میں غیرت اور غصے پر قابو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربی